بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بال نہ اکھاڑا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن نور ہوگا، اور جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو گئے اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹایا جائے گا، اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں: جنون یعنی دیوانگی، جذام یعنی کوڑ، اور برس سے عافیت دے دیتا ہوں۔ جذام یعنی کوڑ جس میں ہاتھ گل جاتے ہیں، اور برس سے مراد جلد کی سفید داغ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ان اندازہ کا وقوع بہت کم ہوتا ہے، اور جب میرے بندے کی عمر 50 برس کی ہو جاتی ہے تو اس سے حساب یسیر یعنی حساب آسان کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ 50 سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد توبہ سے محبت ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں، اور جب کوئی 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کا قیدی ہے، اللہ کی زمین میں اس سے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو جسم کے قید خانے میں قید کر رکھا ہے، مدت پوری ہو چکی ہے، حکم کا انتظار ہے، اور جب کوئی بندہ ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامی اعمال میں اس کی تندرستی اور صحت کے زمانے سے مثل اعمال خیر لکھتے رہتے ہیں۔ اگر اس بندے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو برائی اس کے نامی اعمال میں نہیں لکھی جاتی۔ ارذل عمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان کی ہوش حواس باقی نہیں رہتے اور بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے، انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رحمان کے دوست تھے، سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں کتری، اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو عرض کیا، میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ پروردگار کا جواب آیا کہ ابراہیم علیہ السلام، یہ وقار ہے، یعنی یہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافے کا باعث اور عزو و وقار کا ذریعہ ہے، اور
اس کی وجہ سے لہو لعب کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ لباس کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ چند لوگ ان سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے اپنے نور کو اکھاڑ دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوست جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی۔ یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے۔ یہ پہاڑ 30 مربع میل ہے۔ اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت گزار کے لیے اس پہاڑ میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کی دھار انگلی برابر موٹی ہے، اور ایک طرف انار کو اس پہاڑ کی جڑوں میں لگا دیا گیا ہے جس میں ہر روز ایک انار تیار ہوتا تھا۔ وہ اس پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا اور اس انار کو کھا کر پھر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ جب اس عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا، یا اللہ، میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اور میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت میں سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ چنانچہ ہم آسمان سے اترتے چڑھتے اس کو اسی حالت میں دیکھتے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب حاضر کیا جائے گا تو حق تعالیٰ شانو ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ عرض کرے گا، الہی، میرے عمل کی وجہ سے ہی جنت کیوں نہیں؟ 2 دفعہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور یہ عمل کا نام لے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اور جو عمل اس نے کیا ہے اس کا حساب ہوگا، تو صرف آنکھ کی نعمت ہی کے بدلے 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی، اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ فاضل اور زائد ہوں گے۔ ارشاد خداوندی ہوگا کہ میرے اس بندے کو آگ میں داخل کرو، پس وہ دوزخ کی طرف اس کو کھینچا جائے گا، یہ کہے گا، اے میرے رب، مجھ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیجئے۔ ارشاد ہوگا، اس کو لوٹا لاؤ۔ چنانچہ حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، تجھے کس نے پیدا کیا؟ عرض کرے گا، آپ نے پیدا کیا۔ پھر ارشاد ہوگا، 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ کہے گا،
یا رب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ پانی کی موجوں کے درمیان پہاڑ پر تجھ کو کس نے پہنچایا، اور کھارے پانی میں میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا، اور انار کا درخت جو ایک سال میں ایک دفعہ پھل لاتا ہے، رات دن میں اس کو ایک پھل دینے والا کس نے بنایا، اور تو نے جب عرض کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے یہ بات بھی تیری پوری کر دی۔ عرض کرے گا اے رب تو نے ہی سب کچھ کیا، ارشاد خداوندی ہوگا یہ میری رحمت ہے، اور میں اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔